الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین کا قتل اصل میں یزید کی موت ہے۔ یزید کی موت نہ ہوتی تو آج پوری دنیا کے اندر میرے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور یزید کے نام پر اب بھی نالت برس رہی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے آج اپنے اس گھر میں حسین کی محفل کو سجایا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی آئے نہ آئے لیکن میرے حسین کربلا سے ضرور آئیں گے، کیونکہ جہاں پر حسین کی محفل سجتی ہے وہاں پر میرے آقا حسین آتے ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کون حسین؟ وہ حسین جو حضرت امام، جو حضرت علی کے نور نظر کے۔ کون حسین؟ جو حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو صبر و رضا کے پیکر کے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جو صبر کے کوٹھے ہمالا کے۔ میرے نبی فرماتے ہیں امام حسین کے بارے میں، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین منی و انا من الحسین، میں حسین مجھ سے کہ و انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کے بارے میں میرے آقا مشکات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ریحانی من الدنیا، میرے حسن اور حسین ریحانی من الدنیا، میرے حسن اور حسین دنیا کے دو پھول تھے، میرے حسن اور حسین دنیا کے دو پھول تھے۔ آپ یہاں پر جو بیٹھے کو امام حسین کی محبت میں بیٹھے کو، اور انشاءاللہ تعالی اگر امام حسین کی نگاہ کرم ہو گئی تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حسین سے محبت کرنے والوں کو آپ دیکھ سکتے کہ امام حسین سے محبت کرنے والے میرے نبی ایک دن امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میں میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے رب میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ حسین کے، اور تمہیں میں بتاتا ہوں امام حسین کون کے۔ میرے آقا صحابہ اکرام کے ساتھ دعوت میں جا رہے تھے، چند بچوں کے ساتھ امام حسین کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ کیا کرتا ہے کہ امام حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی، روضۃ الشہداء میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے
میرے آقا حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی اٹھاتا ہے، اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ دیکھا تو میرے آقا اس بچے کے قریب گئے اور جانے کے بعد میں بچے کو گود میں لیا اور لینے کے بعد میں اس بچے سے محبت کرنے لگے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے کہ آقا آپ اس بچے سے محبت کیوں کرتے کہ؟ تو میرے آقا فرماتے کہ صحابہ میں اس بچے سے اس لیے محبت کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو اپنے چہرے پر مل رہا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور صحابہ سنو، میں میدان محشر میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی بخشش کراؤں گا۔ یہ ہے امام حسین، یہ ہے امام حسین۔ امام حسین کی شان کیا ہے؟ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ایک مرتبہ گھر سے نکل گئے، جب گھر سے نکلے تو گھر واپس نہ آئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، حضور تشریف لے آئے حضرت فاطمہ کے یہاں، تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے بیٹی فاطمہ روتی کیوں ہو؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں آقا صبح سے میرے بچے دونوں نکل گئے تھے اور گھر واپس نہیں آئے تھے، میرے بچے گم گئے تھے۔ جب اتنا کہا حضرت فاطمہ نے تو میرے آقا خاموش ہو گئے۔ ابھی میرے آقا خاموش ہی تھے، حضرت جبریل آ گئے۔ آنے کے بعد میں کہا آقا فاطمہ سے کہہ دے وہ ٹینشن نہ لے، ان کے دونوں شہزادے ایک مقام پہ سو رکھے تھے اور اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کہ جب میرے نبی اس مقام پر پہنچتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ ایک فرشتہ دونوں شہزادوں کے ایک فرشتہ دونوں شہزادوں کے نیچے اپنے ایک پر کو کیے ہوئے تھا اور اپنا ایک پر دونوں شہزادوں کے اوپر کیے ہوئے تھا۔ یہ کہ امام حسین کی انشاءاللہ میں شان بیان کروں گا۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی کی یہ عادت کریمہ تھی کہ میرے نبی جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ سے مخاطب نہیں ہوتے تھے، بلکہ میرے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے، مسکرا کے صحابہ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابی جن کو مسکرا کے میرا رسول دیکھتا ہوگا۔ لیکن ایک دن میرے نبی نے خلاف معمول کیا، میرے نبی مصلی پر آئے کہ نماز فجر پڑھائی کہ میرے نبی نے آج صحابہ کی طرف مسکرا کے نہیں دیکھا، بلکہ میرے نبی حضرت علی کو اپنی انگلی کے اشارے سے قریب بلاتے تھے۔ بلانے کے بعد میں میرے نبی کہتے تھے اے علی جدھر جدھر ہم جائیں ادھر ادھر تمہیں آنا کہ حضرت مولا علی کا بیان کہ حضرت مولا علی بیان کرتے کہ میرے نبی چلنے لگے، میں نبی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت مولا علی کا بیان کہ حضرت مولا علی بیان کرتے کہ نبی کو میں نے اتنی تیزی سے کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تیزی کے ساتھ آج میں نے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ کہ حضرت مولا علی کا بیان کہ حضرت مولا علی بیان کرتے کہ چلتے چلتے جب میرا دروازہ آ گیا، جب میرا دروازہ آیا تو میرے نبی نے اپنے قدم کو روک لیا اور روکنے کے بعد میں میرے نبی نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، اس کے بعد میں تبسم فرمایا، اس کے بعد میں میرے نبی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، آج تیرے گھر میں میرا نواسا حسین آیا ہے۔ اے علی تم یہیں پر رک جاؤ، آج مدینے کے لوگ حسین کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، تم یہیں پر رک جاؤ، میں گھر کے اندر جاتا ہوں، کسی کو گھر کے اندر مت آنے دینا۔ حضرت مولا علی کا بیان کہ حضرت مولا علی بیان کرتے کہ میرے نبی گھر کے اندر گئے، جانے کے بعد میں حضرت فاطمہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔
تھی، جب میرے نبی کو دیکھا تو حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں حضرت فاطمہ میرے نبی کو مبارکباد پیش کرتی ہے، میرے نبی حضرت فاطمہ کو مبارکباد پیش کرتے کہ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے، میرے نبی فرماتے کہ اے بیٹی آج تو خوشی کا دن ہے، لیکن آج میں تمہارے آنکھ میں آنسو دیکھ رہا ہوں، اے بیٹی یہ تو بتاؤ کہ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کا ریزن کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی کہ آقا جب سے میرا بیٹا اس دنیا میں آیا کہ تو اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کہ، اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دی کہ، اس نے اپنے پیر کو حرکت نہیں دی کہ، اس نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہ، لگتا کہ میرا بیٹا کسی بیماری میں مبتلا کہ میرے نبی حضرت فاطمہ کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اے بیٹی فاطمہ خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان کو بند کرو، میرا نواسا بیمار بن کے نہیں آیا بلکہ دنیا کے بیماروں کو شفا دینے کے لیے آیا ہے، دنیا کے بیماروں کو شفا دینے کے لیے آیا ہے۔ حضرت فاطمہ سے میرے نبی فرماتے فاطمہ قریب آ جاؤ، حضرت فاطمہ قریب آ گئی، میرے نبی فرماتے بیٹی بتاؤ کیا بیماری ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے آقا جب سے میرا بیٹا اس دنیا میں آیا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کہ، اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دی کہ، اس نے اپنے پیر کو حرکت نہیں دی کہ، اس نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہ، میرے نبی فرماتے کہ فاطمہ قریب آ جاؤ، حضرت فاطمہ قریب آتی کہ میرے نبی حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیتے کہ، اور لینے کے بعد میں میرے نبی حضرت امام حسین کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، جیسے کہ میرے نبی اپنا ہاتھ رکھے امام حسین کے چہرے پر پھیرتے تھے، وہ حسین کہ جس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، وہ حسین کہ جس نے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دی تھی، وہ حسین کہ جس نے اپنے پیر کو حرکت نہیں دی تھی، وہ حسین کہ جس نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی تھی، وہ حسین جب فوراً نبی کا ہاتھ لگتے کہ اپنی آنکھوں کو کھول دیتے کہ، اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے کہ، اپنے پیر کو حرکت دیتے کہ، اپنے جسم کو حرکت دیتے کہ، اور نانا کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگتے کہ حضرت فاطمہ قریب آ جاتی کہ، آنے کے بعد میں کہتی کہ اے بیٹے اتنی دیر سے تمہیں لوریاں ہم نے دی، اتنی دیر سے تمہیں ہم نے اپنی گود میں لکھا اے بیٹے، لیکن تم نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، لیکن نانا کے آتے کی تم نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، اے بیٹے بات تو بتاؤ۔ تو چند منٹ کے پیدا ہوئے حسین نے ماں فاطمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اے میری ماں، میری کے دل کی خواہش تھی کہ جب میں دنیا میں جاؤں اور سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھوں تو اپنے نانا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں، اس لیے میری ماں میں نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا۔ حضرت میرے حضور حسین کو لے کے دروازے پر آتے، بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے، اللہ